صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانت له، او کما قال علیہ السلام. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے امانت داری کے موضوع پر چند ملحوظات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنین میں مؤمنین کے صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ امانت دار ہوگا، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی. رسولوں کے سردار امانت داروں کے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یعنی منافق کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. نمبر 3، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے گا. ایک حدیث میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف و اشفاف اعلان کر دیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. گرامی قدر احباب، مشکوٰۃ شریف کے ایک حدیث میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر آیا ہے جو کئی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی تو یہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپے گئے. لیکن خدا کی شان دیکھے، اچانک روزدار آندھی چلی اور ایک چٹان لڑکھڑاتا ہوا غار کے منہ میں آ کر رک گیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا اور ان تینوں کا نکلنا مشکل ہو گیا. جب تینوں کی جان منہ کو آنے لگی تو آپس میں مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو اور اس کو وسیلہ بنا کر غفور رحیم پروردگار سے پتھر ہٹانے کے بارے میں سوال کر. ان تینوں میں ایک امانت دار بھی تھا اور رب ذوالجلال سے یوں گویا ہوا: ہے علیم بذات الصدور، آپ کو معلوم ہے میں نے ایک مرتبہ گھر کی تعمیرات کے لیے چند معذوروں کو کرایہ پر لیا تھا. ہے رب ذوالمنن، آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک مزدور پیسے لیے بغیر چلا گیا تھا. ہے اللہ، میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیا جس سے وہ بڑھاتا گیا یہاں تک کہ گائیوں اور بکریوں اور اونٹ و گاڑیوں کا بن گیا. ایک زمانے کے بعد وہ واپس آیا تھا اور مجھے سوال کیا تھا کہ میرے پیسے واپس کر دو. ہے رب کائنات، میں نے اسے کہا تھا کہ سامنے جو بکریاں اونٹیں اور گائے نظر آ رہی ہے یہ سب تیری ہے. تو وہ کہنے لگا: ہے اللہ کے بندے، میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے مذاق نہ کرو، میرا حق مجھے دے دو. پھر میں نے ان سے کہا، تمام مالک کہہ سنایا تو اس کو یقین آیا اور وہ سب لے کر چلا گیا. اے غیب کے خبر جاننے والے رب، آپ کو پتا ہے میں نے یہ کام کو صرف آپ کے راضی کو کرنے کے لیے کیا تھا. اگر یہ کام میں نے حقیقت تیرے رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو یہ پتھر غار سے ہٹا دے. چنانچہ یہ کہنا تھا کہ پتھر غار سے ہٹ گیا اور تینوں صحیح و سالم باہر نکل آئے. سامعین گرامی، یہ امانت داری کا صلاح. اور ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ امانت دار لوگ قیامت کے دن انبیاء شہداء کے ساتھ جنت میں ہوگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت دار کی حفاظت داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.